حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی وصیت اور تدفین کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک لوگوں سے چھپائی گئی تھی؟ پر کیوں اور کب تک؟ کیا امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک ہمیشہ کے لیے ایک راز بن کر رہ گئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ تقریباً 93 سال تک حضرت امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہی، لیکن پھر 93 سال کے بعد آپ کی قبر مبارک کو ظاہر کیا گیا۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ کس نے اور کس کے کہنے پر؟ اس ویڈیو میں آپ کو ان سبھی سوالوں کے جواب بتاؤں گا۔ امام علی علیہ السلام کو جب ضربت لگی اور شہادت قریب آئی تو آپ نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی۔ وصیت کے بعد آپ نے فرمایا، میرے بیٹے حسن علیہ السلام، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل اور کفن دینا، اور اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حنوط، جو کہ کافور جنت میں سے جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائے تھے، حنوط دینا۔ اور جب مجھے تابوت میں رکھو تو اس تابوت کا سامنے والا حصہ اونٹ پر رکھنا اور پیچھے تم اٹھانا، اور اس اونٹ کے پیچھے پیچھے چلنا، اور جہاں جا کر وہ رک جائے سمجھ لینا کہ وہی میری قبر ہے، اور پھر میرا جنازہ زمین پر رکھنا، اور آپ میرے بیٹے حسن علیہ السلام، آپ میرا جنازہ پڑھانا اور 7 تکبیریں لگانا، اور یاد رہے کہ 7 تکبیریں میرے سوا کسی پر بھی جائز نہیں ہیں سوائے تمہارے بھائی حسین علیہ السلام کے، اور جب میرا جنازہ پڑھا لو تو میرے جنازے کو اٹھانا اور اسی جگہ کی مٹی کو کھودنا، وہاں تمہیں ایک کھدی ہوئی قبر اور ایک لکڑی کا تختہ ملے گا جو میرے دادا حضرت نوح علیہ السلام نے میرے لیے بنائی تھی، مجھے اس میں سلا دینا، اور ساتھ ہی بڑی بڑی اینٹیں بھی آپ کو وہیں ملیں گی، ان کو بھی میری قبر میں چنوا دینا۔ پھر کچھ دیر رکنا اور اس کے بعد ایک اینٹ اٹھا کر دیکھنا، میں قبر میں موجود نہ ہوں گا، کیونکہ میں آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ پھر کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری روح اور ہمارے جسم اپنی اپنی قبر میں واپس آ جائیں گے۔ پھر میری قبر کو مٹی سے ڈھانپ دینا تاکہ کوئی نشان نہ رہے، اور اس جگہ کو لوگوں سے چھپا کر رکھنا، اور تابوت اونٹ پر رکھ کر کسی کو دینا کہ وہ مدینے لے جائے، کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں کہاں دفن ہوا۔ قبر کو چھپانا اس لیے ضروری تھا کہ خارجی اور بنو امیہ جو کہ سب سے بڑے دشمن تھے اور امام علی علیہ السلام کے مخالف تھے، قبر سے باخبر ہو جاتے اور حضرت امام علی علیہ السلام کے پاک جسم مبارک کو قبر سے باہر نکال لیتے اور اس کے ساتھ بے حرمتی کرتے۔ صرف کچھ اصحاب اور شیعہ کو ہی اس جگہ کے بارے میں معلوم تھا۔ یہ بات ہو گئی کہ قبر مبارک کو کیوں چھپایا گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اصل موضوع کی کہ حضرت امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک کب اور کیسے لوگوں کی نظر میں آئی۔ شہادت امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے تقریباً 93 سال بعد دور عباسیہ کا خلیفہ ہارون رشید جب کوفہ میں آیا تو اسے شکار کرنے کا خیال آیا، لہٰذا اس نے اپنے کچھ ساتھی شکاری کارندے، شکاری کتے اور باز اپنے ہمراہ لیے اور کوفہ کے باہر ایک طرف نکل پڑے۔ ایک جگہ پر انہیں کچھ ہرن دکھائی دیے، انہوں نے اپنے شکاری کتے ان ہرنوں کے پیچھے دوڑا دیے تو ہرن بھاگ کر ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ شکاریوں نے اپنے شکاری باز بھی ہرنوں کے تعاقب میں اڑائے۔ شکاری کتوں اور بازوں نے ہرنوں کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں گھیر لیا تو وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور وہاں آرام سے بیٹھ گئے۔ کتے بھی ٹیلے کے نیچے کھڑے ہو گئے اور باز بھی ہرنوں کے قریب نہیں جا رہے تھے۔ جب خلیفہ ہارون رشید کے شکاریوں نے یہ ماجرا دیکھا تو انہوں نے کچھ شکاری اس ٹیلے پر چڑھا دیے۔ انہوں نے ٹیلے پر جا کر ہرنوں کو ہانکا تو ہرن ٹیلے سے اتر کر بھاگنے لگے۔ پھر کتوں نے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کیا تو ہرن واپس ٹیلے پر چڑھ گئے اور وہاں آرام سے پرسکون سے بیٹھ گئے، جیسے ان کو وہاں کوئی خوف و خطرہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ خلیفہ ہارون رشید یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا
उसे बहुत ताज्जुब हुआ और परेशान होने लगा कि आखिर इस टीले पर ऐसा क्या है कि हिरन तो वहाँ चरकर सुकून से बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे शिकारी कुत्ते और बाज वहाँ नहीं जाते। खलीफा हारून रशीद वापस लौट आया। उसने कूफा के गिरदोनवा से कुछ लोग जमा किए और उस टीले वाले वाक़े की तहकीक मालूम करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब ना मिल सका। एक बूढ़ा शख्स जो बनी असद कबीले से था, उसने इतना बताया कि हमने सुना है वहाँ उस चट्टान और टीले के करीब अहल बैत नबूवत के किसी फर्द की कब्र मौजूद है, लेकिन वो किसकी है और कहाँ मौजूद है इस बारे में मुझे इल्म नहीं है। जब खलीफा हारून रशीद ने अहल बैत रिसालत का नाम सुना तो फौरन हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और उनसे दरियाफ्त किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वहाँ उस टीले पर हमारे जद अमीर अल मोमिनीन हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, जो आज तक अवामुन नास की नजरों से ओझल रही। उसके बारे में और लोग नहीं जानते, लिहाजा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उस जगह की निशानदही की और वो राज आश्कार हुआ। और उसके बाद खलीफा हारून रशीद ने वहाँ उस कब्र पर सबसे पहला रोजा तामीर करवाया।